پورنوگرافی یا ننگی موویز دیکھنا یا گندی فلمیں دیکھنا وٹ ایور XXX XXX اور بلو پرنٹس وٹ ایور، پورنوگرافی کے کیا اثرات ہوتے ہیں آن اے ریلیشن شپ؟ پورنوگرافی بیسیکلی ایک ایسی ہیبٹ بن جاتی ہے جو آپ کی بہت ساری اچھی انرجیز کو ڈرین کر لیتی ہے، اور چونکہ شیطان کے ہر کام میں انسان کو بہت مزہ آتا ہے، جس چیز سے بھی انہیبیشن ہو، جس چیز سے منع کیا جائے، اس میں ایک ایڈونچر اور ایک ایڈرینلن رش، ایک ڈوپامن رش، انڈورفنس پیدا ہوتے ہیں، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، آپ ایسا کام کر رہے ہیں جو منع ہے۔ بٹ اس کے ایکچولی میں کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں آن اے ریلیشن شپ، وہ یہ ہیں کہ لوگوں کی، مردوں کی اور عورتوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں فرام دا ریلیشن شپس وہ بہت آرٹیفیشل ہو گئی ہیں۔ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز فرام دا ہیومن باڈی بہت زیادہ غیر معیاری، مصنوعی اور بہت شیلو ہو گئی ہیں۔ یعنی اب جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہینہ ان کا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ان کی یہ آپ کو انسٹرکشنز ہیں کہ جب بھی آپ نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں تو آپ نے پہلے سیرت کو دیکھنا ہے عورت کی، آپ نے پہلے بچی کے خاندان کو دیکھنا ہے، اس کی تربیت کو دیکھنا ہے۔ کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اس کی باڈی کا کیا کلر ہے، اس کے بالوں کا رنگ کیا ہے، اس کی آئیز کا کلر کیا ہے۔ اور پورن دیکھنے سے پہلے بھی لوگ حسن پرست رہے ہیں، حسن کی تلاش رہی ہے رشتوں میں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن پورنوگرافی کے آنے کے بعد جس قسم کی مسائل اور جس قسم کی توقعات ریلیشن شپس میں کی جا رہی ہیں وہ بہت زیادہ آرٹیفیشل اور اتنی ان ہیومن قسم کی ہیں کہ جب میں یہ بات چیت کلینک میں سنتی ہوں تو میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ اور لوگوں کی جو توقعات ہیں، خواتین کے مختلف جو اعضاء ہیں ان کے ساتھ، وہ بہت شیلو اور بہت مصنوعی ہو گئی ہیں۔ یعنی پہلے وقتوں میں لوگوں میں ایک صبر تھا، ایک تحمل تھا، نفس کے اوپر کنٹرول تھا، لوگ اس بات کو سمجھتے تھے کہ ایک خاتون جو ہے وہ اب 2-3 بچوں کی ماں بن گئی ہے، اب وہ بچی نہیں رہی، اس کی باڈی ٹرانسفارمیشن سے گزر رہی ہے، اور بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ایک مضبوط گھرانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس مضبوط گھرانے کو بنائے رکھنے کے لیے میاں بیوی کا اکٹھا رہنا اور اچھے تعلقات پہ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اب ہر دوسرے دن کلینک میں چاہے کوئی غریب خاتون ہے، چاہے کوئی مڈل کلاس ہے، چاہے کوئی اپر مڈل کلاس ہے، وہ اسی کمپلین کے ساتھ آ رہی ہے کہ خاوند جو ہیں ان کو میرے بریسٹ پسند نہیں ہے، خاوند جو ہیں ان کو میں اچھی نہیں لگتی ہوں، مجھے سارا دن تانے پڑتے ہیں، تمہاری یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تمہاری وہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح خواتین جو ہیں، میں یہ بات ویسے بائی دا وے فرینکلی آن اے ویری سیریس نوٹ کہہ رہی ہوں کہ بہت کم پرسنٹائل ہے عورتوں کی جو پورن دیکھتی ہے۔ There are women, they must be enjoying it or they do enjoy it. Definitely ایسی خواتین ہوں گی، مگر جتنا میرے 20 سال کے ایکسپیرینس اور نالج میں آیا ہے، بہت کم خواتین ہیں جو اس کو کوئی پلیزنٹ چیز سمجھتی ہیں۔ نارملی جو ایک سیدھی سادی شریف خاندان کی پلی ہوئی یا جن کی تربیت اور چائلڈہڈ میں ایسی چیزیں انہوں نے نہیں دیکھی زیادہ، ان کو ایسی چیزوں سے نوزیا، وامٹنگ اور بیڈ فیلنگز کریٹ ہوتی ہیں، بیکاز ان موویز کے اندر جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ بہت مصنوعی اور آرٹیفیشل ہے، اور اس کا مقصد ایسی فیلنگز کو، ایسے وائلڈ ایموشنز کو جگانا ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے بچوں کا ریپ ہو رہا ہے، 2 سال کی بچی، 5 سال کی بچی، 6 سال کا بچہ، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی لڑکی اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے۔ اینڈ انفارچونیٹلی لڑکی کیا، لڑکا محفوظ نہیں ہے۔ پہلے وقتوں میں لڑکیوں کی حفاظت کرنی پڑتی تھی، اب تو لڑکوں کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اور اگر آپ اسٹیٹسٹیکلی دیکھیں، اگر آپ اسٹیٹسٹکس کو نوٹ کریں تو پوری دنیا میں جو ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہے اس کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ پورن جو ہے وہ پاکستان ان چند ملکوں میں سے ہے جن میں پورن سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، ان ٹاپ 3۔
تو آپ خود سوچ لیں ایک ملک میں جہاں مرد صرف پورن دیکھ رہے ہوں گے، وہاں پیسے کمانا، معاشی ترقی کے لیے جانا، عورتوں کو آپ نوکری نہیں کرنے دیتے، عورتوں نے گھر میں بند رہنا ہے، مردوں نے صرف پورن دیکھنا ہے، تو پھر اکنامکس اور معاشرے کی جو صورتحال ہے، بچوں کی پرورش ہے، اگلی نسلوں کو چلانا ہے، وہ کون کرے گا؟ اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جی معاشرے کے اندر جو ہے وہ ترقی کے کوئی اسباب نہیں ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہیں۔ تو زندگی میں مایوسی دور کرنے کا کوئی اچھا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ پورن لگا کے بیٹھ جائیں۔ پورن آپ کے فرسٹریشنز کو بڑھاتی ہے، کیونکہ آپ جو چیز وہاں پہ دیکھ رہے ہیں بیسیکلی وہ ایک شیطانی عمل ہے، اور پورن میں وہ سارا کچھ ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں کی طرف جاتے ہیں تو آپ بنیادی طور پہ شیطان کی پوجا ہی کر رہے ہوتے ہیں، آپ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، اور شیطان کی جو پوجا ہے یا شیطان کے جو کام ہیں ان کے اندر آپ کے دماغ میں کوئی اچھے خیالات، کوئی اچھے جذبات، کوئی اچھی چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں آئی تھنک ان کا نوٹس ماؤں کو لینا چاہیے، تاکہ ایٹ لیسٹ جو اگلی نسل کے لڑکے بڑے ہو رہے ہیں گھروں میں، جو 10 سال 9 سال 8 سال 15 سال 14 سال کے بچے گھروں میں ہیں، مائیں ان کے فون پہ نظر رکھیں، ان کی تربیت، ان کی کردار سازی پہ کام کریں، ان کو اس بات سے اویئر کریں کہ پورن جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے بیٹا۔ آپ باہر سنوکر کھیلنے نکلو گے، آپ گلی کے کونے پہ کسی فرینڈ کے پاس جاؤ گے، جیسے آپ کو سگریٹ پیش کی جاتی ہے، جیسے آپ کو چرس دوست لگاتا ہے، ہمیشہ کوئی دوست ہوتا ہے جو اپنے دوست کو یا اپنی سہیلی کو دوسری سہیلی سگریٹ سے، نشے سے، چرس سے، آئس سے انٹروڈیوس کرتی ہے۔ اسی طرح اگر پیرنٹس اور گھر میں ماں بیٹے کو یہ بتاتی ہے کہ بیٹا آپ کو باہر کوئی دوست ملے گا جو آپ کو یہ پورن کا مشورہ دے گا، اور یہ چیز کیوں ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ جو پورن ہے یہ آپ کے دماغ کے اس سینٹر پہ جا کے کام کرتا ہے جو آپ کے دماغ کو بے حس کرتا چلا جاتا ہے، جیسے الکوہل۔ جیسے کہ آپ باہر کے ملکوں میں جب جاتے ہیں تو آپ کو وہاں ہر طرف چھوٹے کپڑوں میں خواتین نظر آتی ہیں، یا بارز کھلے ہوئے ہیں، یا ڈرنک لوگ رات کو پھر رہے ہیں، آپ کو یہ چیزیں آکورڈ فیل ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ یا پھر اکٹھے جو میل واش رومز ہوتے ہیں ان کے اندر مرد جو ہیں وہ لائن میں اکٹھے جو ہے وہ یورینلز کے اندر یورین پاس کر رہے ہوتے ہیں، یا کئی واش رومز کے اندر لڑکیاں، خواتین کے واش رومز ہیں تو وہ بالکل نیکڈ چینجنگ رومز ہیں، وہ وہیں پہ نہا رہی ہیں، وہیں کپڑے چینج کر رہی ہیں۔ سو یہ سب چیزیں اس طرح دیکھ دیکھ کے آپ ایموشنلی اور مینٹلی نم ہو جاتے ہیں، اور آپ کو ان چیزوں کا افیکٹ ہونا بند ہو جاتا ہے، اور آپ کے اندر ایک عجیب قسم کی انزائٹی پیدا ہوتی ہے۔ پھر آپ پورن والی چیزوں کو ریالٹی میں چاہتے ہیں، اور جب وہ چیزیں آپ کو ریالٹی میں نہیں ملتی تو پھر آپ اس فرسٹریشن کا اظہار ڈفرینٹ طریقوں سے کرتے ہیں، جس میں اپنے پارٹنر کو مارنا پیٹنا، بچوں کو مارنا، فرسٹریشن نکالنا، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اریٹیبل ہونا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل دائیں بائیں قتل کتنے بڑھ گئے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، گھروں میں جھگڑے، لڑائی، فساد، اور جو ایک توقعات ہیں اپنی بیوی سے یا اپنے رشتے سے یا اپنے آنے والے رشتے سے، وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور بہت غیر مصنوعی ہو چکی ہیں۔ تو بیسیکلی اس ساری جو مسئلے کی جڑ ہے وہ تربیت میں ہے، تربیت کی کمی میں ہے۔ مائیں جو ہیں بچوں کے ہاتھ میں فون دے کے بھول جاتی ہیں کہ یہ فون جو ہے اس کے اوپر لاک لگ سکتے ہیں، فون کے ہر ایپ کے اوپر لاک لگ سکتے ہیں۔ اب اگر ماں پڑھی لکھی نہیں ہے تو وہ کم سے کم اپنے دین کی تربیت تو کر سکتی ہے نا بچے کی، کہ کون سی چیز ٹھیک ہے۔ آپ کو باہر اس طرح کے لوگ ملیں گے۔ اگر آپ کا دوست آپ کے ساتھ فٹ بال کھیلنا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے، کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن بیٹا جو دوست یہ بات کرے گا وہ آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مطلب بہت ہی غیر فطری طور پہ ان چیزوں سے بالکل مبرہ ہیں، جیسے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتی کہ ہمارے گھر میں ہماری چھت کے نیچے بچے جو ہیں وہ ڈیٹا یوز کر کے پورن دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اگر یہی بچے 9 10 8 14 15 سال کی عمر میں صحیح تربیت ہو جائے تو یہ بچوں کا جو رجحان ہے وہ کسی اور طرف ہوگا، کسی پازیٹیو سائڈ پہ ہوگا، rather than watching porn all their life۔